بہت لوگ یہ بات متواتر بولتے ہیں، اکثر میں نے سنا ہے کہ اگر باپ زانی ہے تو بیٹی کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا، باپ نے کسی کے لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس کے بیٹی اولاد کے سامنے آئے گا۔ یہ کیوں لوگوں نے بنایا؟ کیا کیا؟ جی، اور اس کے سلسلے میں نا ایک باقاعدہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی کنیزوں پر یا مختلف عورتوں پر، نامحرموں پر بری نگاہ رکھتا تھا، تو اس کی بیٹی کے ساتھ اس طرح دیکھیں یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ ہم نے محض عبادتوں کو گلیمرائز کر دیا ہے۔ ہاں، کسی کو دکھانے کے لیے بڑی مجلس کر لی، یہ دکھانے کے لیے میری سبیل بڑی ہے، انہیں دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بہترین طریقے سے اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہوں۔ جب محرم آتے ہیں تو اس سیکٹ کے لوگ، اس سیکٹ کے علماء کہہ لیں، جو سیکٹ نہ ماتم کرتا ہے، نہ مجلس کرتا ہے، نہ زداری کرتا ہے، نہ جلوس نکالتا ہے، اس سیکٹ کے لوگوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں جو یہ سب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان آتے ہیں تو جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں، جو زیادہ پڑھتے ہیں، وہ کم پڑھنے والے کو برا کہتے ہیں۔ اگر یہ نہ کرے تو مولویوں کی دکان بند ہو جائے گی، ان کا گھر کیسے چلے گا؟ اور دوسرا یہ آپ کی عوام سنتی ہے۔ یہ آج کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ بڑی مجلس، بڑی محفل، بڑا جلوس، بڑا احتجاج، بڑا پروٹیسٹ اور جا کے لائیو بولنا نہیں ہے۔ آج کا جو ہتھیار ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے۔ جین زی کیا ان مسلکوں میں ڈیوائیڈڈ ہے یا وہ نہیں سنتی؟ اب وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں جی، نہ میں نے شیعہ ہونا ہے نہ سنی ہونا ہے، بس میں جانوں اور میرا عقیدہ مجھے پتہ ہے۔ میں اس کا جواب بڑا سخت دینے جا رہی ہوں، اگر آپ اس کو قبول کریں اور ہماری عوام قبول کریں۔ ہر کوئی پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت ہو، ناموس رسول ہو، ناموس صحابہ ہو، ان پر مرنے کے لیے تیار رہتا ہے یا مارنے کے لیے۔ کوئی ان کی جو انہوں نے زندگی بتائی، جو تعلیمات دی، ان پہ جینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اگر ہم دوسرے ممالک کی بات کریں نا، وہ اسلام پر ہم سے زیادہ پیروکاری کرتے ہیں۔ ہم قرآن کا نام لیوا ہیں، وہ قرآن کے طریق پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، جھوٹ وہ نہیں بولتے۔ ہم کہتے ہیں ڈس آنیسٹی نہیں کرنا، آنیسٹ وہ لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی کا مال لے کر اس کو ضبط نہیں کرنا، اس کا حق نہیں دبوچ لینا، جبکہ امانت داری وہ لوگ دکھا رہے ہیں۔ کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، اس معاشرے میں یہ سمجھنا کیوں اتنا مشکل ہو گیا؟ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی مت دو، کوئی ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا۔ تو ہم کیوں یہ بات سمجھنے میں آج تک کتنے سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، یہ بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ رضا، میں آپ کے سوال کے کچھ حصے سے ڈس ایگری کروں گی۔ ویلکم بیک۔ محرم کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں عظیم الشان قربانی دی دین اسلام کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان نے۔ اس مہینے میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان اپنے اپنے طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ صرف محرم کا مہینہ نہیں لیں، رمضان لیں، بقرعید، عید، جتنے بھی اسلامی تہوار یا ایونٹس ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان انہیں بہت ہی جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم عملی طور پہ دیکھیں تو ہماری حالت بدقسمتی سے انتہائی گری ہوئی ہے۔ اخلاقی طور پہ، جمہوری طور پہ، کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں ہم ڈاؤن فال کا شکار نظر آئیں گے۔ اتنی عظیم ہستیوں کو مانتے ہیں ہم لوگ، ان کے ولادت اور شہادت بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ کیوں ترقی نہیں کر رہا؟ ہمارے معاشرے میں کیوں چینج نہیں آ رہا؟ اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں حافظہ ربیہ فاطمہ صاحب۔ اچھا ربیہ، ہم یہ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی اسلامک ایونٹ آتا ہے، چاہے وہ محرم ہو، رمضان ہو یا بقرعید ہو، تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں تمام جو مسلمان ہیں، ہر طبقہ اسے بڑے زور و شور سے مناتا ہے، ہاں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنا پریکٹیکلی حال دیکھیں، عملی طور پہ دیکھیں، اخلاقی طور پہ دیکھیں تو ہم اتنے ہی پیچھے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ عمل ہمارے منافقانہ عمل ہیں، ٹھیک ہے؟ امیر المؤمنین ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ کسی خاص قوم جیسے، جو آئیڈیل قوم ہے اس جیسے بن جاؤ، امام اتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اس جیسی ایکٹنگ کرنا شروع کر دو۔ یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کری ہوں۔ امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کسی خاص قوم کی روش اختیار کرنا اور کسی خاص قوم کی طرح بن جانا، تم کچھ وقت کے لیے ایسا محسوس کرو کہ تم وہ ہو اور اپنے حرکات و سکنات میں ویسے بننے کی کوشش کرو۔ تم یہ دیکھو گے در حقیقت بنتے بنتے تم ویسے ہی بن گئے ہو۔ یعنی اگر اسے ہم دیکھیں تو یہ ہم کہیں گے تو ہپوکریسی ہے، یہ تو منافقانہ طرز عمل ہے کہ ہمارے اندر ہے نہیں، لیکن ہم ایسا محسوس کرا رہے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں اسی طریقے سے یہ حسد، اگر اپنے اندر سے انسان برائیاں ختم کرنا چاہے نا تو کوشش یہ کرے کہ اس جیسا، جس طرح کا ایک آئیڈیل شخص ہوتا ہے اس طرح بننے کی ایکٹ کرنا شروع کر دے۔ آہستہ آہستہ وہ خود کو اس کے اندر تبدیل کر دے گا۔
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر ایونٹ کو، چاہے بقرعید ہو، چاہے عید ہو، چاہے ایام اضحیٰ میں اس قدر عظیم الشان قربانی کی یاد دہانی کرنی ہو، ہم ان سب کو اوپری طور پر صرف میرا یہ خیال ہے معاشرتی طور پر لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کسی کو دکھانے کے لیے بڑی مجلس کر لی، یہ دکھانے کے لیے میری سبیل بڑی ہے، انہیں دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بہترین طریقے سے اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہوں. اگر اندر سے مسئلہ یہ ہے کہ آغاز اپنے اندر سے کرنا پڑے گا. یعنی ہم فقط اپنے اندر کوشش کر کے اپنے آپ کو اور باہر سے بہتر نہ بنائیں، بلکہ مسلسل کوشش کریں اور اپنے آپ کو بتائیں میں اچھا انسان ہوں، میں سچ بولتا ہوں، میں معاشرے میں فلاح و بہبود اپنے ساتھ تبدیلی، معاشرے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تبدیل لانا چاہتا ہوں. تو فرام دا ڈے ون اگر ہم واقعاً اس بات پر یقین رکھ لینا کہ قیامت میں ہمارا حساب ہونے والا ہے، اور کوئی ہے، امام متقین کی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودو اور دوسروں کے لیے برائی کرو اور دوسرے کو برے انجام تک پہنچانا چاہو، مولا فرماتے ہیں تم اسے برے انجام تک پہنچا پاؤ یا نہ پہنچا پاؤ، تم کامیاب ہو یا نہ ہو، تمہاری یہ انٹینشن تمہیں برائی تک ضرور لے جائے گی، اللہ تمہیں ضرور دھکیل دے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ انسان جینوئنلی اپنے اندر تبدیل لانے کی کوشش کرے، فقط سوشلی تبدیلی نہ لائے، پہلے اپنے اندر لائے، پھر سلو سوشلی اپنے آپ چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا شروع کرے، وہ دیکھے گا کہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. یعنی آپ کی بات سے میں سمجھاؤں کہ ہم نے محض عبادتوں کو گلیمرائز کر دیا ہے. ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے عبادتوں کو نا صرف ایک جہت سے، لوگوں کے پرسپیکٹو سے دکھانے کے طور پر تو مکمل کی ہے، لیکن تنہائی والی عبادت، بلکہ میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ آف ویو یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں. اکثر اللہ آپ کے تنہائی میں کیا کردہ گناہ جس کا کوئی گواہ نہ ہو وہ معاف کر دے گا، لیکن جو گناہ آپ کھلا کرتے ہیں نا وہ معاف نہیں کرے گا. اسی طریقے سے کچھ اچھائی قرآن میں موجود ہے آیت کہ اللہ کے کچھ مومنین ایسے ہیں کہ جو الذین ینفقون باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اللہ کو وہ مومنین پسند ہے جو کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی دکھا کے اور کبھی چھپا کر اچھائی کے کام کیا کرتے ہیں. تو یہ بات بہت خوبصورت بات ہے کہ اگر انسان اپنے اندر کی برائی کوشش کرے کھلے عام نہ کرے، اس کا زیادہ گناہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، کوئی گناہ آپ علیحدگی میں تنہائی میں کر رہے ہیں اس کا گناہ تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی آپ کھلے عام کر رہے ہیں نا اس کا گناہ اور زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو ترویج دیتا چلا جائے گا. اچھا، ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے، محرم آئے، رمضان ہے، خصوصی طور پر ان میں، کہ جب محرم آتے ہیں تو اس سیکٹ کے لوگ، اس سیکٹ کے علماء کہہ لیں، جو سیکٹ نہ ماتم کرتا ہے، نہ مجلس کرتا ہے، نہ زداری کرتا ہے، نہ جلوس نکالتا ہے، اس سیکٹ کے لوگوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں جو یہ سب کرتے ہیں. اسی طرح سے رمضان آتے ہیں تو جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں، جو زیادہ پڑھتے ہیں، وہ کم پڑھنے والے کو برا کہتے ہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر محرم آ رہا ہے تو جو طبقہ عزاداری کرتا ہے وہ صرف عزاداری پہ بات کرے، جو نہیں کرتا وہ اس پہ بات ہی نہ کرے؟ ایک الگ فرقے کا مولوی دوسرے فرقے کی عبادتوں کو ٹارگٹ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اسلام کا یہی مقصد تھا؟ کیا اسلام اور جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی تھی وہ یہی تھی کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑ دو، دوسرے کا کھنگالتے رہو؟ سب سے پہلے تو اگر یہ نہ کریں تو مولویوں کی دکان بند ہو جائے گی، ان کا گھر کیسے چلے گا؟ اور دوسرا یہ، آپ کی عوام سنتی ہے، یہ مسئلہ فقط مولویوں کا نہیں ہے، آپ کی اور ہماری عوام کا بھی ہے. آپ کی عوام اگر رمضان شریف چل رہے ہوں گے، سنی تراویح پڑھے ہوں گے، تو آپ کی عوام جو ہے وہ سنیوں کے خلاف کچھ سننا چاہ رہی ہوگی، اور اگر مثلا محرم چل رہے ہوں گے تو آپ کی عوام تشیع کے خلاف کچھ سننا چاہ رہی ہوگی. آپ کی عوام کو مرچ مسالہ چاہیے. مسئلہ یہ، اگر آپ اخلاقی پروگرام چلانے لگے نا، آپ کے پروگرامز کو نہ ویوز ملیں گے، نہ آپ کے چینل چلنے والے ہیں. اور بات دیکھیں ویوز اور فقط چینل کی نہیں ہوتی، آپ ہم یہاں بیٹھے کیوں ہیں، بات کیوں کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں تک پہنچائیں. آج کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ بڑی مجلس، بڑی محفل، بڑا جلوس، بڑا احتجاج، بڑا پروٹیسٹ اور جا کے لائیو بولنا نہیں ہے. آج کا جو ہتھیار ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے. اگر میں کہیں مجلس پڑھتی ہوں نا تو مجھے زیادہ سے زیادہ بھی سننے والے، اگر میں نے بہت بڑی اگر مجلس پڑھ دی تو زیادہ سے زیادہ سننے والے 3000 تھے، کوئی بہت بڑا سننے والے کو 2.5 لاکھ ہوں گے. لیکن وہی 2.5 لاکھ ایک شخص جو 2.5 لاکھ کے سامنے بولتا ہے، کلام کرتا ہے، اگر وہ سوشل میڈیا بیٹھ جائے اس سے 2 ملین لوگ سنیں گے. اگر مجھے لائیو بیٹھ کے 2000 لوگ سنتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ مجھے کم از کم بھی 2 ملین لوگ سن لیتے ہیں، ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی وہی بات کرنا چاہیں گے جو عوام سننا چاہے گی. سب سے پہلا مسئلہ مولویوں کا ہے، مولویوں کا گھر چلنا بند ہو جائے گا، ان کی دکان نہیں چلے گی. دوسرا، آپ کی عوام نہیں سنتی. تیسرا، اگر ہم حضرت صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو حقیقتاً ہمارا دین
کسی اور دین کی بات نہ کی جائے. ہمارا دین مکمل احترام کا دین ہے. ہاں اس کے ساتھ مشنری دین بھی ہمارا. مثلاً دیکھیں اگر کوئی تراویح پڑھ رہا ہے اور ایک فرقے کا عالم سمجھتا تراویح ٹھیک نہیں ہے تو اس کی ترویج دین کرنے کا, تبلیغ دین کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ وہ مولوی کی تبلیغ کو تبلیغ کرے, وہ جا کر ایک احسن انداز میں سمجھائے کہ ہاں یہ دین کا حصہ نہیں تھا, یہ دین میں شامل ہو گیا ہے, یا اس کو فرض اور واجب سمجھ کے دین کا حصہ نہ بنائے. یا دوسری سے مراد یہ کہ اگر کوئی تشیع میں موجود عالم دین ہے, وہ ماتم کر رہا ہے, وہ مجلس کر رہا ہے, وہ رو رہا ہے, وہ گریہ کر رہا ہے, یہاں پر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, یہاں پر گندی لینگویج استعمال کرتے. خود میں آپ کو بتاؤں, میں اپنا کامنٹ سیکشن نہیں کھولتی, لیکن جب کبھی مجھے کوئی مینشن کرے اور مجھے کھولنے کا موقع مل جائے, سامنے والا یہ نہیں دیکھتا میں عورت ہوں, میری کردار کشی کرنا شروع ہو جائیں گے اور اتنی غلاظت بھری زبان استعمال کرنا شروع ہو جائیں گے کہ جو آپ ایک عورت کے لیے تصور نہیں, ایک مسلمان عورت کے لیے. اگر آپ نے مجھے بہت برے لیول پہ بھی رکھا ہو تب بھی آپ کے سامنے ایک باحجاب عورت, مسلمان عورت موجود ہے نا, لیکن لوگ ہچکچاتے نہیں ہیں زبان کو ہلاتے ہوئے, کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں تربیت کی کمی ہے, ہمارے یہاں کمی ہے, اخلاقیات سکھانے کی کمی ہے. میں آپ کو بتاؤں باہر ملکوں میں, یو جسٹ ڈو دا ریسرچ, باہر ملکوں میں اسکول لیول سے الگ سے کلبز ہوتے ہیں, الگ سے سیمینارز ہوتے ہیں. یو نو وائی؟ وہاں پہ پیرنٹس نہیں بچوں کو اس وقت تربیت دے رہے ہوتے, بلکہ وہاں پہ سیمینارز اور کلبز, ہمارے یہاں کلبز ہوتے ہیں بچوں کو ٹیڈ ٹاک سکھانے کے لیے, گانا سکھانے کے لیے, فلاں سکھانے کے لیے. باہر ممالک میں بچوں کے اسکول کے بعد کلبز ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کیا سکھا رہے ہوتے ہیں؟ وہ بتا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بلی نہیں کرنا. ہمارا مین مسئلہ ایک دوسرے کو بلی کرنا. رسول اللہ عبداللہ ابن ابی جیسا اتنا منافق آدمی, اس قدر منافق آدمی, آپ یقین کریں گے ہر طور رسول اللہ کو تنگ کرتا ہوا نظر آتا تھا. لیکن جب یہ مرا ہے نا, حضرت عمر نے کہا آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیے گا. رسول اللہ نے کہا میں پڑھاؤں گا. بعد میں حضرت عمر نے کافی مرتبہ کہا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے کہ جو زندگی بھر آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے, آپ کو پریشان کرتا رہا, یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا. رسول اللہ نے کہا کیونکہ وہ اپنے قبیلے کا اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی تھا اور میں اپنے قبیلے کا اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہوں, وہ مر گیا ہے, اب مجھے اس کے معاملات سے کیا کرنا ہے, وہ جانے اور اللہ جانے. میں اس کا نماز جنازہ کیونکہ وہ چاہتا تھا تو میں پڑھاؤں گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین رسول اللہ سے نہیں لیا. جس روز ہم اپنے مواد میں, اور میرا خیال ہے یہ کام حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے, اسکولز کالجز میں اخلاقیات کی کلاسز ہونی چاہیے. میں پتہ ہوں ایٹ لیسٹ اسٹارٹ فرام اے پوائنٹ ویئر وی کانٹ بلی این انڈیویجول. آپ اگر اپنے بچوں کو, میں اپنے بچوں کو گھر میں, میرے بھائی, میری ماں, میرے بھائی کو, میرے والدین, اپنی بیٹی کو, ہمیں اگر سکھا کے نکلے نا, بیٹا باہر جا تو رہی ہو, ایک چیز میک شو کرنا, کسی کی دل آزاری نہ ہو, بس. فرام دیٹ ڈے وی ول اسٹارٹ اینڈ ایولیوٹ دا چینج ان اس. آپ کہہ رہی کسی کو بلی نہیں کرو, یہاں تو عقیدے کو بلی کرتے ہیں لوگوں کے, مطلب یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اسلام میں, ایران اور سعودی عرب کے اسلام میں آپ کو فرق کیا نظر آتا ہے؟ وہاں پہ جو بھی عبادات ہوتی ہیں, کیا وہاں بھی اسی طرح کسی کو کافر, کسی کو بدعتی کہا جاتا ہے, یا یہ صرف پاکستان اور انڈیا میں ہی ہے ایسا اسلام؟ یہاں پر چیزیں فلٹر نہیں ہیں, یہاں پہ کچھ بھی چلانے کی جاتے ہیں. ریزن بتاتی ہوں. شیعہ سنی کا معاملات عراق میں 60%, میری کیلکولیشن کچھ غلط ہو سکتی ہے مگر میں آلموسٹ میں ٹھیک ہوں گی, 60% شیعہ ہیں تو 40%, بلکہ میں نے 50% پڑھا, لیکن میں چلیں آپ کیونکہ عراق میں زیارات گاہ زیادہ ہیں تو ہم تھوڑا سا 10% بڑھا دیتے ہیں. 60% تشیع ہے, 40% سنیزم ہے, ٹھیک ہے. ایران جسے ہم سمجھتے ہیں 100% شیعہ ہوں گے, وہاں پر بھی 75% شیعہ ملتے ہیں, باقی سنی ملتے ہیں. لیکن ہمیں وہاں سے نہ اس طرح کا مواد چھایا ہوتا ہوا نظر آتا ہے, نہ وہاں کے لوگ ہم ایک دوسرے کو تان زن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں بکتا نہیں ہے. یہ بکے گا کیوں نہیں؟ ان کو پتہ ہے عوامی حکومتی سطح پہ اس پہ پابندی لگائیے. تمام تر ڈلنے والے مواد کو, مٹیریل کو فلٹر کیا جاتا ہے, حکومتی سطح پہ دیکھا جاتا ہے, اور جہاں پر ایسی بات جو پرآشوب ہو, جو زمانے میں فتن کا باعث بنے, اسے فوراً وہیں پہ بلاک کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں ایران میں ایک وقت ایسا ہے جب سوشل میڈیا کو اور ہر طرح کے میڈیاز کو بلاک کر دیا گیا, اور ایرانیوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. اکثر میں ایرانیوں سے, میری کافی ساری دوست ہیں وہاں پر موجود ہیں, فرینڈز وہاں موجود ہیں, تو حتیٰ کہ جب بہت دنوں بعد بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا یہاں پہ بمباری ہو رہی ہے, اور جنہیں معلوم تھا وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. تو اس قدر میں آپ کو یہ جواز اور یہ تجویز دینا چاہوں گی, سجیشن دینا چاہوں گی. سب سے پہلے کام ہوتا ہے حکومتی سطح سے, ٹھیک ہے, وہاں پر بین کیا جائے, فلٹر لگایا جائے. دوسرا, عقیدوں کو برا کرنا. دیکھیں عقیدے کو, کسی کا عقیدہ بن گیا نا, وہ اس کی زندگی موت کا معاملہ ہوتا ہے. آپ ڈائریکٹ عقیدے پر حملہ نہ کریں. آپ کا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین, اس چیز کو رکھیں. لیکن ہاں, اگر کوئی چیز بہت غلط ہو رہی ہے, اور مثلاً اگر
کھلم کھلا شراب پی رہا ہے یا اپنے دین کا حصہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر بیمار ہو تو شراب پی لیجیے، کوئی مولوی، اور یہ اس چیز کی ترویج کر رہا ہے. اب دیکھیں اگر اس کی اس ترویج سے ہماری یوتھ پر، ہماری عوام پہ اثر پڑے گا تو میں تو روکوں گی نا. اب چاہے اس کے عقیدے پہ وار ہوتا ہو اور میرا بچہ بگڑ رہا ہے، میں تو اس کو روکوں گی. تو وہ عقائد جو مشنری عقائد ہیں، جو یوتھ پر اثر کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے یوتھ خراب ہو رہی ہے، جن کے کوئی پازیٹیو ایکسپیکٹ نظر نہیں آ رہے، پھر وہاں پہ تنبیہ ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے، لیکن دل آزاری کی فارم میں نہیں ہونی چاہیے. ایک احساس ذمہ داری کو لیتے ہوئے طریقے سے ہونی چاہیے، میرا یہ خیال ہے. جین زی کیا ان مسلکوں میں ڈیوائیڈڈ ہے یا وہ نہیں سنتی؟ اب وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں جی، نہ میں نے شیعہ ہونا ہے نہ سنی ہونا ہے، بس میں جانوں اور میرا عقیدہ مجھے پتہ ہے. میں اس کا جواب بڑا سخت دینے جا رہی ہوں، اگر آپ اس کو قبول کریں اور ہماری عوام قبول کریں. میں آپ کو بتاؤں، جس طرح کے ہمارے والدین سخت ہوتے تھے ہمیں عقائد دینے میں، ہم آئی ایم سو سوری ایز اے پیرنٹ ہم فیل ہیں اپنے آنے والی یوتھ کو اس انداز کے پختہ عقائد دینے میں. دوسری بات، آج کی جو جینزی ہے ان کی زبان آزاد، ان کی آنکھیں آزاد، ان کے کان آزاد. اب ان کے عقائد ماں باپ سے زیادہ سوشل میڈیا بنا رہے ہیں، ان کے عقائد ماں باپ سے زیادہ یہ الیکٹرانک میڈیا بنا رہے ہیں، ان کے عقائد ہم سے زیادہ ان کے ارد گرد میں ہونے والے مسلسل تغیرات، تبدیلیاں بنا رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہی ہوں، کبھی کبھار تھوڑی سی سیڈنس کے ساتھ بھی کہہ رہی ہوں. اگر آپ نے آج ان کو دوست بنا کر اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے دین کو اور اپنے سچے اور حقانیت سے بھرے عقائد کو نہیں دینا شروع کر دیا، اور اپنے جھوٹ اور غلط باتوں کو، جو دیکھیں ہماری پیرنٹنگ کا بھی حصہ رہا ہے، ہر بات ہمیں صحیح پتہ نہیں چلی، ہمارے بزرگان سے ہمیں بہت ساری باتیں غلط بھی پتہ چلی ہیں، چاہے وہ تشیع کا مکتب ہو، چاہے وہ تسنن کا مکتب ہو. بہت سی باتیں میں آپ کو ایک عقیدے کی اور ایک سیکٹ کی ایک پست سی چھوٹی سی طالبہ ہونے کے ناطے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم تک بھی غلط آئی ہیں، لیکن ہم پڑھتے گئے، ہمیں پتہ چلتا گیا. آج ہماری امی ڈانٹتی ہیں، اچھا ہم نے تمہیں یہ سکھایا، بولتے ہیں امی کو سمجھاتے ہیں کہ ہاں ایسا ایسا تھا، ہم نے ایسا محسوس کیا، اب ہم نے ایسا پڑھا. اب یہ جو جینزی آ رہی ہے نا، وہ ان کے کان، آنکھ، ناک ہم سے زیادہ کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں یہ کہوں گی کہ وہ جو فرسودات ہیں، وہ جو جھوٹی باتیں ہیں، بہتر ہے کہ اب پیرنٹس انہیں نہ سکھائیں، انہیں سچی حقانیت پہ بیس باتیں سکھائیں. باقی جہاں تک لاجک کی بات ہے، آپ یاد رکھیے اسلام میں ہر بات لاجک پہ بیس نہیں کرتی. ویسے تو ہر بات لاجک پہ سچی اترتی ہے، لیکن کئی بار سائنس ابھی ترقی کرنے کے مراحل میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، رسول مبین کے جو ہر کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہیں، امیر المومنین اور جتنے ہمارے اولیاء کرام گزرے ہیں، جو واقعاً جانتے رسول اللہ کی تعلیمات سے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. اب وہ اگر کوئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں، سائنس اس بات کو نہیں مان رہی ہوتی، تو ہماری جینزی کہتے ہیں نہیں، لائیں ثبوت، لائیں لاجکس لائیں. رسول کے نام پر جان قربان ہے، علی کے نام پر جان قربان ہے، حسن حسین کے نام پر جان قربان ہے. ہر کوئی پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت ہو، ناموس رسول ہو، ناموس صحابہ ہو، ان پر مرنے کے لیے تیار رہتا ہے یا مارنے کے لیے. کوئی ان کی جو انہوں نے زندگی بتائی، جو تعلیمات دی، ان پہ جینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ ہر کوئی مرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ انہوں نے جانیں نہیں مانگی. بالکل، انہوں نے تو کہا ہے جی کر ایسے جی کے دکھاؤ. دکھاؤ نا، ٹھیک مرنا ہے تو آسان ہے. جی، جس دور میں تلواریں ہوا کرتی تھی نا، اس وقت بھی کچھ ایسے مرد ہوتے تھے جو نماز روزہ کر کے اخلاقیات کے ساتھ زندہ رہ کے وہ بھی اسی طرح کی جنت کما لیتے تھے، وہ بھی شہداء کا مقام حاصل کر لیتے تھے جو تلوار باز مومن اور مجاہد حاصل کر لیتا تھا. آپ کا یہ سوال بالکل درست ہے کہ آج کوئی حضرت امیر المومنین کے نام پر جینے کو، ان کے جیسا جینے کو تیار کیوں نہیں ہے، ان کے نام پہ مرنے کی کوئی تیار ہے. وجہ فقط یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ جو بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ویسا بنا لیں جیسا ہم چاہتے ہیں، اس کو رسول اللہ جیسا بنا دیں، یہ ایسا بن جائے جیسے رسول اللہ برداشت کرنے کے معاملے میں اپنے اندر تبدیلی نہیں لاؤں گا. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی جو مرنے مرانے کے دعوے کرتے ہیں نا، مرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہوں گے، انہوں نے بھی جینا ہی ہے لیکن اپنے طور پہ زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں ایک اور جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی تعلیم کو پڑھا ٹھیک سے نہیں ہے، اور اگر ہم نے پڑھا ہے تو اس پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حقانیت کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ دوسرے کو مارنا آسان ہے اور مرنا آسان ہے، لیکن جینا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم جینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یا تو ہمیں جس طرز زندگی کو آج ہم فالو کر رہے ہیں وہ ہمیں جینے نہیں دیتی ہے. اگر ہم دوسرے ممالک کی بات کریں نا، وہ اسلام پر ہم سے زیادہ پیروکاری کرتے ہیں. ہم قرآن کا نام لیوا ہیں، وہ قرآن کے طریق پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، جھوٹ وہ نہیں بولتے. ہم کہتے ہیں ڈس آنیسٹی نہیں کرنا، آنیسٹ وہ لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کسی کا مال لے کر اس کو ضبط نہیں کرنا، اس کا حق نہیں دبوچ لینا، جبکہ امانت داری وہ لوگ دکھا رہے ہیں. پرابلم یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، مزے کی بات یہ پڑھا بھی نہیں ہے.
مزے کی بات ان کی شخصیات کی لطیف بات یہ ہے کہ جو انہیں پڑھتا ہے نا وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور جو ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے وہ ان کے قدموں کے پیچھے چلنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، صحیح طریقے سے پڑھا نہیں جا رہا، صحیح طریقے سے پہنچایا نہیں جا رہا، اور اگر پہنچ رہا ہے تو امپلیمنٹ نہیں کروایا جا رہا۔ میں وہی کہوں گی، آج کل مائیں سوشل میڈیا پہ مصروف ہوتی ہیں کہ ہر وقت انٹرنیٹ چلایا کریں، فیس بک اسکرول کیا کریں۔ اب ماؤں کی وہ لوریاں کہاں ہیں؟ پہلے ہماری مائیں اپنے ہاتھوں پر ہمیں لے کر نا لوریاں سناتی تھی، بیٹا آج تم نے یہ کام کیا، آج محاسبہ کرنا ماں سکھاتی ہے۔ ہم نے اپنا محاسبہ چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا، سامنے والا مجھے برداشت کرے، میں غصے کو نہیں پیوں گا، سامنے والا میرے سامنے غصے کو پی جائے، میں عزت نہیں کروں گا، سامنے والے میری عزت کرے۔ جبکہ اخلاق یہ نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کے سامنے جھک جائے۔ اخلاق یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غرور تکبر سے پیش آ رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ تکبر سے پیش آئیں۔ سامنے والا آپ کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہے، آپ ڈبل سے محبت سے ساتھ پیش آئیں۔ تو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحیح سے پڑھ بھی نہیں رہے، دوسرا ہماری پیرنٹنگ کا انداز وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ہمارے پیرنٹس، ہم بھی مطلب ایز اے پیرنٹ ہم بھی بگڑ رہے ہیں، اور آنے والی یوتھ بھی بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اور وہ امیر المومنین کا بہت ہی زیادہ خوبصورت قول ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تبدیلی کو لے بیٹھو تو یاد رکھنا ہمیشہ سے دین کی باتوں کو دنیاوی باتوں پر زیادہ فوقیت دو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو دین کو لے بیٹھتا ہے نا، دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے اور دین بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ جو آخرت اور دنیا کو بیلنس کر کے چلنا چاہتا ہے، اور جو فقط دنیا کو لیے بیٹھتا ہے نا اس کو دنیا ملتی ہے نا اس کو دین ملتا ہے۔ تو یہ کنجی ہے باتوں کی۔ میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتا رہی ہوں امیر المومنین کی سینگ میں، کہ اگر آپ نے پراپرلی دین کو لیا اور موڈیسٹی کے ساتھ، دیکھیں میں آپ کو ایک اور حل بتا رہی ہوں، کوئی بہت زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واٹ یو نیڈ ٹو ڈو، اپنے آپ کو صرف حرام سے بچا لیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا حل کیا ہے؟ اپنے آپ کو حرام سے بچا لیں، دیٹس آل۔ واجبات کوشش کریں، سب سے پہلا کام کریں حرام سے بچائیں، واجبات کچھ کریں، ادا کر لیں۔ آپ یہ دیکھیں یو آر ڈن ود یور لائف۔ سنت مستحبات سب چیزیں آ جائیں، آپ جنتی ہیں۔ صرف آج کے دور میں آپ نے واجب پہ توجہ دی اور اپنے آپ کو حرام سے بچا لی، اینڈ دیٹس آل۔ کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، اس معاشرے میں یہ سمجھنا کیوں اتنا مشکل ہو گیا ہے؟ دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، دیکھو کوئی کسی کے اعمال کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے نا بیٹا شرابی ہو گیا، اب اس کی جو سزا ہے وہ والدین کو ملے گی، یہ بات بالکل خرافات ہے، اسلام کے خلاف ہے، جھوٹ ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو روک کے ایک اور بات بھی پوچھنا چاہوں گا۔ ایک بہت لوگ یہ بات متواتر بولتے ہیں، اکثر میں نے سنا ہے کہ اگر باپ زانی ہے تو بیٹی کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا، باپ نے کسی کے لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس کا بیٹی اولاد کے سامنے آئے گا۔ یہ کیوں لوگوں نے بنا، اس کی کیا حقیقت؟ جی، اور اس کے سلسلے میں نا ایک باقاعدہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی کنیزوں پر یا مختلف عورتوں پر، نامحرموں پر بری نگاہ رکھتا تھا، تو اس کی بیٹی کے ساتھ اس طرح، دیکھیں یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ اور اس کو مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو دین کی طرف پلٹایا جاتا ہے، اس کو احادیث سے پلٹایا جاتا ہے کہ اگر جس مرد نے زنا کیا ہوگا وہ اپنی بہن یا بیٹی کی صورت میں اپنے انجام کو خود ہی دیکھ لے گا، اپنے نتیجے کو خود ہی دیکھ لے گا، اپنا مقابلہ اور اپنا جو جزا ہوگی وہ خود دیکھ لے گا۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہے، اسلام کی قوانین سے بالکل دور ہے، مخالف ہے، اگینسٹ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر شخص اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھاتا ہے۔ کیا خدا کی بارگاہ، خدا کی عدالت اس بات کو قبول کرے گی کہ ایک صفاک آدمی، ایک حیوان نما آدمی جو دوسروں پر نگاہ رکھتا ہو، ایک کم سن، ایک معصوم لڑکی جس کا کوئی گناہ نہ ہو، کوئی قصور نہ ہو، اپنے باپ کے کیے کردہ ظلم کی سزا برداشت کرے؟ نہیں، اس کے اوپر تو اسلام کی پوری عمارت ہل کے گر جاتی ہے۔ نہیں، اگر آپ نے غلط کیا ہے، اگر کسی مرد نے غلط کیا ہے تو اس کو اس کے گناہ کی سزا خود ملے گی۔ اس طریقے سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی بچی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شخص، اور جن کے ساتھ زنا ہوتا ہے ظاہر ہے جو کرنے والا اس کو سزا ملنے والی ہے، اور جو شخص اس دنیا میں مظلوم اس دنیا سے گیا، اس کا دنیا میں بدلہ کوشش کیجئے، یہی تو کربلا سکھا رہی ہے نا، کوشش کریں دنیا میں بدلہ لیں، اور اگر دنیا میں بدلہ نہ لے سکیں، خداوند متعال واللہ باللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مظلوم کی مٹی کو جب تک ٹھنڈا نہیں کرتا، جب تک ظالم سے اس کا دنیا میں اور دنیا کے بعد انتقام نہ لے لے۔ کم از کم جب آپ کوئی ظلم کرتے ہیں نا، اللہ دنیا میں ہی انتقام لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یزید کا انجام کیا ہوا، یزید اسی انداز سے پیاسا مرا، اس کے پاس پانی تھا، اس قدر پانی پیتا تھا، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ بہت ساری روایت ہیں یزید کی موت کے بارے میں کہ مرگ کیسا ہو، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنگل میں چلا گیا، کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا، بالکل پاگل ہو گیا، سامنے پانی کا جھرنا موجود ہے، پانی پی رہے، پیاس نہیں بجھ رہی ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا انجام ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص گناہ کرنے والا ہے تو اس کے بچوں پر
یا اگر بچے گناہ کرنے والے تو ان کے والدین پر، ان کے اعمال پر، ان کے سزا و جزا کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں بے برکتی آتی ہے گھر میں. اگر کوئی زنا کرنے والا ہو شخص اور وہاں پر کوئی مال کے اندر خیانت کرنے والا ہو، حرام روزی کمانے والا ہو، تو گھر میں بے برکتی آتی. اگر عورت صحیح طور پہ کام نہ کرتی ہو، عورت ٹھیک نہ ہو، وہ جو کھانا پکائے گی اس میں ذائقہ نہیں ہوگا، یا اور دوسرے طریقے سے گھر میں بے برکتی ضرور آئے گی. یعنی کوئی نہ کوئی حصہ اس سے انفیوز تو ہوگا، مگر مکمل طور پہ براہ راست اثر نہیں ہوگا. وہ سوال رہ گیا جو میں کہہ رہا تھا، اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، اس لیے کیونکہ اس کی وجہ سے یہاں پہ فسادات ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، یہاں پہ پورا آپ کا ماحول خراب ہوا، دنیا نے ہم پہ تھو تھو کیا، صرف اس لیے کیونکہ ہم اپنا عقیدہ چھوڑ کر دوسرے کے عقیدے میں گھس جاتے ہیں. اس کو سمجھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی مت دو، کوئی ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا. تو ہم کیوں یہ بات سمجھنے میں آج تک کتنے سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، یہ بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ رضا، میں آپ کے سوال کے کچھ حصے سے ڈس ایگری کروں گی. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. سب سے پہلے تو اگر ہم ایک معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور اگر ہم اپنے عقیدے کے اندر بھی زندگی چپ چاپ گزار رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ اس کا پرچار دیکھیں، آج کی سب سے بڑی جو مصیبت، ویپن، پازیٹیوٹی، نیگیٹیوٹی، وہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، جا رہی ہے. تو ہم ہر بات میں سوشل میڈیا کا تذکرہ کرنے میں مجبور ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات، اپنا عقیدہ آپ نہ، یہ بات درست نہیں ہے کہ اپنے عقیدے کو نہ چھیڑا جائے. دیکھیں، انسان کو نہ چھوڑا جائے اور دوسرے کو چھیڑا نہ جائے، یہ بات درست نہیں ہے. کیسے درست نہیں ہے؟ انسان ہر دور میں ایوالوٹ کر رہا ہے، ہر دور میں اس کے اندر چینجنگز آ رہی ہیں. جو آپ کا بچپن میں عقیدہ تھا نا، کیا آپ نے نہیں چھوڑا؟ چھوڑ چکے. یعنی جو انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے نا، اس کے عقیدے میں تغیر اور تبدیلی آنا ضروری ہے. یہ انسان کے پروگریس کی، اس کے ڈیولپمنٹ کی، اس کے ترقی کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو اپنے ماحول سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج تک میں ٹھیک نہیں کر رہا، تو اور میرا اس چیز کو اپنانے ایک ہیلدی چینج ہوگا، تو اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل، آپ اس کو اپنائیں. دوسری بات، دوسرے کو چھیڑو نہیں، یہ بات آدھی حد کچھ حد تک ٹھیک ہے. دوسرے کو نہ چھیڑیں جب تک وہ آپ کو اکسا نہ رہا ہو چھیڑنے کے لیے. لیکن اگر آپ سے حکومتی سطح پر سوال جواب کیے جاتے ہیں، اب آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ اپنے عقیدے کو بتا رہے ہیں یا دوسرے سے بات کریں، تو ہم یونیورسٹی سے، میں نے جو اپنا پی ایچ ڈی کیا وہ یونیورسٹی سے کیا. وہاں پر ایک بڑا ہیلدی انوائرمنٹ تھا. وہاں پر اہل تسنن مکتب کے، اہل تشیع مکتب کے بہت سے پروفیسرز، فضلاء، اساتذہ موجود تھے. وہاں پر ہمارا انداز ہوتا تھا کہ طریقے سے ڈیبیٹ کرنا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، آپ موقف بتا تو سکتے ہیں، موقف سن نہیں سکتے. نہیں، یو آر ناٹ دا گڈ لسنرز. ربیہ، بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، یہ آپ جیسے اہل علم کو ہی سوٹ کرتی ہے. اگر کوئی میرے جیسا ایوریج بندہ جو آ کر سوشل میڈیا پر اپنا عقیدہ تو نہیں چھوڑوں گا میں، لیکن دوسرے کے عقیدے پر سوال کرنے لگ جائے گا نا، تو وہاں سے پرابلم شروع ہوگی، فساد وہیں سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ اکثریت یہاں پر ایسی ہے، جو اب ہم نے بات کی کہ ان کو اسلام انہوں نے شاید پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے. تو آپ جیسے لوگ جو جہاں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کسی چیز میں یا اہل علم ہے، ان پر یہ بات سوٹ کرتی ہے. لیکن جو پتھر اٹھاؤ اور مولوی نکل آئے، پھر وہ بیٹھ جائے سوشل میڈیا پر اور وہ پھر دوسرے کو گالی دے کر اپنا دھندا چمکائے، اپنے ویوز لے، یا کوئی ذاکر یا کوئی خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے اور وہ صرف وہ بات کرے جس سے فتنہ و فساد ہو، اس سے وہ سیلیبریٹی بن جائے، تو یہ تو پھر جو کچھ ہم نے دیکھا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. ایسے ہی السؤال مفتاح العلم، یہ جو سوال ہے نا، یہ علم کی کنجی ہے، چابی ہے. لیکن یہیں پر بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن اگر سوال تم نے کسی کے مقام اور مرتبے کو نیچا دکھانے کے لیے پوچھا ہے یا فتنہ فساد کے لیے پوچھا ہے، فرمایا کہ تم پھر شیطان کی کنجی، شیطان کا گھر تمہاری کنجی ہے، تمہارے سوال شیطان کے گھر کی کنجی ہے. تو اگر سوال جاننے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ عقیدہ ہے، آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، یا آپ تراویح کہاں سے سیکھے ہیں، یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے اگر آپ نے سوال جاننے کے لیے کیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ نے عقیدے کو چھیڑا اس لیے تاکہ فساد برپا ہو، پھر آپ گولیاں نکالیں، پھر آپ ایف آئی آر کریں، تو یہ درست نہیں ہے. یہ معاشرے میں کوئی اچھا پازیٹیو چینج نہیں بیئر کر سکتا. اگر ہم واقعاً ایک دوسرے سے سیکھنا چاہتے ہیں پھر تو سوال کریں. لیکن یہ بات اس جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جان بوجھ کر دوسرے کے عقیدے کو کھنگال رہے ہیں تاکہ وہ پیچھے سے کوئی بات نکالے اور پھر آپ ایف آئی آر کروائیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. ایز اے سوسائٹی میں رہنے والا ایک مسلمان شخص، ایک فرد، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اگر ترویج کریں اچھے طریقے سے کریں. اگر دوسرے کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو پھر معلوم کرنے کی حد تک ہی معلوم کریں، اسے اتنا نہ اچھالیں کہ وہ پھر فساد کا اور پھر وہ
مشکلات کا شکار ہو جائیں، تو حقیقتاً یہ پھر درست نہیں ہے اگر ایک غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے. غلط طریقے سے اور فسادی دماغ لے کر آپ کوئی بھی کام کریں، آپ فسادی دماغ لے کے مسجد میں بھی جائیں تو وہ درست نہیں ہے، اور اگر آپ اچھا دماغ لے کے شراب خانے میں بھی جائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ اصلاحات کرنے کے لیے اچھے دماغ کے ساتھ آپ شراب خانے میں جانے تو وہ جانا مکروہ اور حرام تو نہیں ہے نا. آج کے دور میں ہم کربلا کا پیغام کیا سمجھیں، کیسے سمجھیں اور اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں جس سے امن پیدا ہو، جس سے کوئی فساد نہ ہو؟ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جس نے اس دور میں کربلا کا مزاج سمجھا وہی آج فاتح ہے. آپ نے دیکھا تمام تر اسلامی ممالک میں جس نے کربلا کا بار اٹھایا، جس نے کربلا کے بار کا متحمل ہوا، کربلا کے غم کو، سید الشہداء کی قربانی کو یاد رکھا اور مظلوم کی مظلومیت کو یاد رکھتے ہوئے ظالم کے سامنے کھڑا ہو گیا، آج وہ دیکھیے سپر پاور بنا بیٹھا ہے. آج دنیا سپر پاور کسے بھی کہے، سپر پاور خود تسلیم کر رہا ہے، اس کے اوپر سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ سپر پاور ہے کون. تمام تر اسلامی ممالک میں سے اگر سب نے حسینیت کا درس، زینبیت کا درس، کربلا کا درس ویسے لیا ہوتا جیسے ایران نے لیا ہے تو آج فاتح ایران نہ ہوتا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کربلا کا میسج یہی ہے جو ایران نے لیا، اور جس سے انہوں نے اپنے بچوں میں ایسا گھول دیا کہ بچے اسکولز پر بم باری ہونے کے باوجود بھی، جہاں پر تہران میں سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ یہاں پر بم برس سکتے ہیں، وہاں پر خواتین اور بچوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، اور وہاں پر ایران کے جھنڈے لے کے وہ کھڑے ہو کر بتا رہے تھے کہ ہم مظلوم اور مظلومیت کے ساتھ ہیں اور ظالم کے خلاف ایسے ہی کھڑے ہیں جیسے جناب حضرت زینب کھڑی ہوئی تھی، ہے نا. تو میسج بالکل صاف ہے، میسج یہی ہے کربلا کا کہ جب ظلم ہوتے ہوئے دیکھو دو راستے ہیں، دیکھیں یا ظالم ہو جائیں یا مظلوم ہو جائیں، یا مظلوم ہو جائیں یا ظالم ہو بیچ جائیں، کا راستہ نہیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو خدا کی قسم کربلا یہ سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ گھر میں چھوٹا سا ظلم ہو کسی عورت کے اوپر، یہ میں آپ کو سوچلی بھی جواب دے رہی ہوں، گھر میں کسی عورت کے اوپر اگر اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ اگر کوئی ظلم کرتا ہے اور واقعاً وہ ظلم کے زمرے میں آ رہا ہے، یہ نہیں کہ کسی بھی بات کو ظلم تسلیم کرے، نہیں، واقعاً اگر وہ ظلم کے زمرے میں آ رہا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ ڈٹ جائے، وہ یا مظلوم ہو یا وہ ظالم ہو، وہ ڈٹ جائے اور وہ مقابلہ کرے. اس طریقے سے آپ بڑھا لے جائیں، اس کو بات کو بڑھا لیں. اگر ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے طالب علم آپ کو کہیں پہ تکلیف ہو رہی ہے، کہیں کرپشن کا شکار ہے، کہیں ظالم آپ کو مجبور کر رہا ہے، آپ پہ ظلم کر رہا ہے، آپ یا تو ظالم کے ساتھ جا کے ملیں، دنیا سے فائدہ اٹھائیں، مزے لیں، یا تو مظلوم کے سامنے کی طرح بن جائیں، یا تو ظلم سہیں، یا تو پھر برداشت کرتے کرتے اس کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں، یا تو پھر آپ یونیورسٹی لیول پہ، گھر کے لیول پہ، بڑے لیول پہ، یا جس لیول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس لیول پہ بیٹھ کر سید الشہداء کا درس یہ ہے کہ ظلم خاموشی سے برداشت نہیں کرنا. بلکہ امام کی ایک بڑی اسٹریٹجی ہے، پتہ ہے اسٹریٹجی کیا ہے؟ امام چاہتے تو مدینے میں بھی شہید ہو سکتے، انہوں نے اپنے لیے ایک الگ جگہ کا، ایک الگ پلیٹ فارم کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ کائنات عالم میں جس طرح سورج چمکا کرتا ہے، جس طرح چاند بالکل علیحدگی سے رونما ہو جایا کرتا ہے، علیحدگی سے نظر آ جایا کرتا ہے، چمکا کرتا ہے، اس لیے حضرت سید الشہداء نے کربلا کا خود انتخاب کیا تاکہ کوئی میری شہادت کو، میری مظلومیت کو کہیں اور خلط ملط نہ کر دے. اپنے لیے آپ کو پلیٹ فارم خود چننا ہے کہ کون سا پلیٹ فارم ہو، کون سی جگہ ہو، اور اپنے ظلم کا آپ کو خود انجام، ظالم کو خود انجام تک پہنچانا ہے. اور آپ سے خدا پوچھنے والا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو زبان دی تھی، آپ اپنے ظلم کے خلاف، مظلومیت کے لیے کیوں نہ بولے. بہت شکریہ ربیہ.